اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 12% کر دی ہے۔ بخاری صاحب، ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بارے میں کیا کہا، ایک بار وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں بخاری صاحب، پھر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں اس پہ۔ بجلی کے ریٹ جب تک کم نہیں ہوں گے انڈسٹری اور ایکسپورٹس زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں۔ میرا اگر بس چلے تو آج میں پورے پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ فی الفور 15% میں کم کر دوں، لیکن اس وقت IMF کی مجبوری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کافی ڈسکشنز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 13% سے کم کر کے 12% کم کر دیں۔ تو ان ادر ورڈز 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی گئی۔ اس کے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ریسنٹلی جو ہمارا ڈیٹا ہے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر، اس میں کافی پازیٹیو ٹرینڈز ہیں۔ جی بخاری صاحب، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کی جو ابھی ہم نے سنی ہے گفتگو اس کا تعلق ہے، میرے خیال سے اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ صرف اکنامک اشاریے دکھا کے آپ قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وہ باتیں کر رہی ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کے اوپر افیکٹ ہوگا۔ بجلی کی قیمت کم کرنا ہے، ٹیکس میں کمی کرنی ہے وغیرہ، تو یہ ریئلائزیشن وہاں ہو گئی ہے کہ صرف یہ اشاریے دکھا کے آپ عوام کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، آپ عوام کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ اٹس اے ویری پازیٹیو چینج۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اشاریوں پر جائیں تو بہت سارے 70% اشاریے ایسے ہوتے ہیں جو آپ جتنا مرضی دعویٰ کر لیں، اگر ان کو پذیرائی اور اپروول نہ ہو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی سچ ایز IMF، ورلڈ بینک، فچ، بلومبرگ، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو حقائق پر بیس کر کے ان اشاریوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان اشاریوں کو مان لیا جائے تو یقینی طور پر اکنامک صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وہ جو ایک سلوگن کے طور پر ہم سنتے تھے نا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے چاہیے کہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے، تو اس حد تک حکومت ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ابھی 100% اچیو نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر جو وہ رزلٹ دکھا رہے ہیں وہ بہت انکریجنگ ہے۔ اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال 38% تھی، اب 4.1 کمی آئی ہے اس میں، تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی میں کمی آئی؟ کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ سبزی، دال، روٹی یہ سستی ہو، تو اشیاء خورونوش میں کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیے اس کو نا اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ جب اتنے % کہہ دیا جاتا ہے نا تو یہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے کہ قیمت کتنی کم ہو گئی ہے، یہ ہے کہ کتنی قیمت بڑھنے سے روکی گئی ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ چیز جو ہے 15 کی بجائے 30 کی نہیں ہوئی ہے تو میری کامیابی ہے نا کہ 15 تک ہے۔ اگر میں اس سے نیچے لے جاؤں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ان اشاریوں میں یہ کہتے ہیں نا فگر فجنگ، یہ تو خیر ایک نیگیٹو بات ہے، یہ فگر فجنگ نہیں ہے، یہ سارے اسٹیبلشڈ فگرز ہیں۔ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ بڑھنے کی بجائے آپ نے اسٹیبل کر دیا ایک ہی پوائنٹ پہ۔ آپ نے اسٹیبل کرنا، پہلا چیلنج ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کو مزید بڑھنے سے روکیں اور پھر جہاں وہ ہیں اس سے نیچے لائیں۔ تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ پرائم منسٹر نے جس قسم کا عہد کیا ہے اور ارادہ ظاہر کیا ہے، یقینی طور پر عام آدمی کی زندگی اگر آسان نہیں ہوگی، اگر یہ ریلیف اس تک نہیں پہنچے گا تو یہ 4 سال پورے نہیں کر دے۔ بالکل اشاریے مثبت آ رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ بجلی کے بلوں میں بھی کمی لائی جائے گی، تو یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ گورنمنٹ اپنا اچھا کام اور سروسز دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔